الحمد لله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لتحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، پگڑی داڑھی اور امامہ اور کرتا اور ٹخنوں سے اوپر شلوار یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت تے پائے گا. ہاں میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اگر میری امت میری ایک سنت کو زندہ کرے گی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا تو ایک سنت زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گی. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ایک سنت زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میری سنتوں پہ چلنا ایسے ہوگا جیسے آگ میں انگارہ پکڑنا. اور میرے دوستوں، بزرگوں، جو لبرل لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو علماء کرام سے دور ہیں، علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کرام سے تنقید کرتے ہیں. ابھی جو ایک تنظیم چلائی گئی تھی، ایک جو ہے کہ جو یتیم بچے جو ان کو دودھ پلایا جائے گا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے خطبہ دیا تھا کہ بھئی یہ جب بڑے ہوں گے یہ لوگ شادی کریں گے تو یہ تو زنا میں آئیں گے. تو جنہوں نے یہ کام کیا تو ان کو بڑی آگ لگی تھی. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ان کا کیا مفاد ہے؟ ان کو تو اگر وہ خطبہ نہیں دیتے ان کا کچھ نہیں جاتا، لیکن لوگوں کو آگاہی کرنے میں. اور میرے دوستوں، اگر ہم ان علماء کرام سے جڑ جائیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ علماء ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ہماری زندگی سنت کیا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ اپنائیں. میرے دوستو، یہ لبرل تو ہر تھوڑے دنوں میں تھوڑا جو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو ہے سنت کے خلاف ہوتی ہے، شریعت کے خلاف ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہوتی ہے. تو ہم علماء کرام کو اپریشیٹ کریں اور ہر شعبے میں علماء کرام کو آگے لے آئیں، علماء کرام کو آگے رکھیں. معذرت کے ساتھ کچھ میری طرح موٹے جو ہے مولوی ہوتے ہیں ان کو لوگ بولتے ہیں کھاتے بہت ہیں موٹے ہو گئے مولوی. اور کچھ سوکھے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ارے یہ مولوی کھاتے تو اتنا لیکن ابھی تک جو سوکھے ہی ہیں. مولویوں کو لوگ بولتے ہیں خالی بس یہ مسجد اور ممبر اور مسجد اور مدرسے کے لیے بنے. نہیں بھائی، میں بتا دوں جن لوگوں کو جو بولتے ہیں کہ مسجد ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں بچے کا نام کیا رکھیں، علماء کرام سے پوچھتے ہیں، حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے سارے طریقے شادی جب ہوتی ہے مولوی صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب پڑھاتے ہیں. پھر جب فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ مولانا صاحب، مفتی صاحب پڑھاتے ہیں. مطلب پیدا ہونے سے لے کے شادی تک اور شادی سے لے کے قبرستان تک، جنازے تک اور قبرستان تک مولانا صاحب، مفتی صاحب رہتے ہیں. ہاں میرے دوستو، علماء کرام کی ہم قدر کریں، علماء کرام کو آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی دوسرے جو لوگ مخالف لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں وہ کسی بھی دشمنی میں مسلمانوں کو مطلب اپنے مفادات میں آگے نہیں آ سکیں گے. لیکن پہلے مسلمانوں کو خود علماء کرام سے جڑنا پڑے گا. اور اتنے میں ایک بات کہتا ہوں، اگر آنے والے وقتوں میں ہمارا تعلق علماء کرام سے نہیں ہوا تو میرے دوستوں ہماری زندگی بڑی مشکل گزرے گی، بڑی خراب گزرے گی. آج میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا تو وہ فرما رہا تھا کہ میں بہت مرتبہ مطلب بتا رہا تھا کہ میں سوئٹزر لینڈ گیا. کتنا خوبصورت ملک ہے سوئٹزر لینڈ، جو ہے خوبصورت وادیاں، خوبصورت ملک، لیکن وہاں پھر بھی جو ہے موت کرنا جائز ہے، لیگل ہے موت کرنا. کہ جو ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے زہر والا انجیکشن لگا دو. حالانکہ وہاں تو کوئی ایک غریب نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے موت لیگل ہے، خودکشی لیگل ہے کہ انجیکشن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگائیں گے اور آپ مر جائیں گے. حالانکہ اتنا خوبصورت ملک ہے سوئٹزر لینڈ، ترقی یافتہ ملک ہے اتنا، اور لوگ بھی سارے امیر ہیں، ترقی یافتہ ہیں، لیکن پھر بھی کیوں؟ ان کے پاس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا علم نہیں ہے. میرے دوستو، یہ وہ علم ہے جو آسمانوں سے اترا، کیونکہ انسان کی روح کو اللہ رب العزت نے آسمان سے بھیجا. جو ہے پیٹ زمین سے مٹی کا بنا ہے تو پیٹ کی
جو ہے غذا بھی مٹی سے ہے، لیکن جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی آسمان سے۔ اب اس دل پہ تالے لگے ہوئے، اس کو نہ عورت کا پتہ ہے، نہ گانوں کا پتہ ہے، نہ شراب کا پتہ ہے، اس کو صرف اللہ کا تعلق پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق پتہ ہے، قرآن پتہ ہے، نماز پتہ ہے۔ اگر اس دل کو اللہ کا تعلق نہیں ملتا، نماز نہیں ملتی، قرآن نہیں ملتا، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہاں میرے دوستو، آج ہم جو لوگ اسلامک کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتے، قرآن نہیں سننا پڑتے، اسلامک کانٹینٹ اتنا بناؤ، قرآن کی آیات اتنی پڑھو کہ جو نہیں بھی دیکھنا چاہتے ان کی آنکھوں کے آگے قرآن آ جائے، ان کی آنکھوں کے آگے قرآن آ جائے۔ ہاں، جو نہیں دیکھنا چاہتے قرآن، ان کی آنکھوں کے آگے بھی قرآن آ جائے۔ اتنا جو ہے اسلامی جو ہے باتوں کو پھیلاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو بنایا اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ میں دوستو، یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اگر اس کائنات سے انسان کو نکال دیا جائے تو یہ کائنات، اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو بنایا اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ ہاں میرے دوستو، صحابہ کا جو آخرت کا نقصان ہوتا تھا روتے تھے، مومن کے لیے گناہ ایسے جیسے مومن پہ پہاڑ گر گیا، اور منافق کے لیے گناہ ایسے جیسے اس کے ناک میں مکھی۔ ہاں میرے دوستو عزیزو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کسی کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئے گی، کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو یہ نہیں پتا کہ بھائی کب کتنی کہاں بارش ہوگی اور کب کس کو کہاں کتنا رزق ملے گا۔ اور جو ماں کے پیٹ میں حرام ہے یہ تو پتہ لگا لیتے ہو لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگا سکتے فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، کتنا جیے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس، کیا انسانوں کو تو چھوڑو، کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں ملے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی نفس، انسان، کیڑے مکوڑے بھی نہیں جانتے کہ کل ان کا رزق کہاں ملے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی۔ ہاں میرے دوستو، مرنے سے پہلے دل کے اندر اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ڈالنی ہے، ورنہ پھنس جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا۔ ہاں میرے دوستو عزیزو، مؤذن صبح صبح کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون بڑے ہیں؟ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون بڑے ہیں؟ اللہ۔ صبح صبح فجر نہیں پڑھتا، گھر کے قریب مسجد ہے، مسجد نہیں جا رہا لیکن دکان جا رہا ہے۔ اللہ نے دکانوں میں تھوڑی رکھا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، زمینوں میں تمہارا رزق نہیں ہے، تمہارا رزق تو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے۔ ہاں میرے دوستو، دکان رزق رکھنے والے کون؟ اللہ کو رازق مانتے ہیں، رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو سچا نبی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو سچی شریعت مانتے ہیں، لیکن اس سے چلتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں میرے دوستو۔ ہاں میرے دوستو، اگر ہم نے دین کی کام کو کرنا چھوڑ دیا، پھر دین کے مخالف ہی علماء کا گیٹ اپ کر کے آئیں گے اور غلط باتیں پھیلائیں گے۔ تو میرے دوستو، علماء کے ساتھ تعلق رکھنا، علماء کے پاس بیٹھنا اور دین کو سیکھنا، اور گھر بیٹھے دین سیکھ نہیں سکتے۔ آج 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، غسل کے فرائض نہیں پتہ، 5 بچوں کا باپ بن گیا، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، 5 بچوں کا باپ بن گیا، جو نماز کا طریقہ نہیں پتہ، نماز میں کتنے جو ہے واجبات ہیں، فرائض ہیں، نماز کو کیسے پڑھنا ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے۔ ہاں میرے دوستو، ان سب باتوں کو سیکھنا ہے مرنے سے پہلے۔ عقل مند کون ہے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ ہاں، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، یہ پیسہ، یہ چیزیں کہاں گئے؟ وہ جو عقل کے چلتے تھے، آٹو بچوں کے شور کرنے والے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی بادشاہوں کا آخری انجام ہے قبروں میں، جو کہتا تھا ہمارے بغیر ملک، علاقے، محلے کا نظام نہیں چلتا، آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے میرے دوستو عزیزو، اگر تیاری کر لیں گے اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کی کامیابی بھی عارضی کامیابی ہے، دنیا کی ناکامی بھی عارضی ناکامی ہے، لیکن اصل کامیابی، اصل ناکامی موت کے بعد ہے۔ جو ہے آخرت کی کامیابی
عارضی نہیں، ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی جیت ہے۔